तसलसल का फैसला हो गया मरी मुलाकात में। पता नहीं क्यों बार बार इस चीज़ पे एम्फोसाइज किया जा रहा है कि मरी मुलाकात में ये तसलसल पे इत्तेफाक हो गया है। तासुर दिया जा रहा है कि जैसे ये फैसला बिल्कुल किसी आज़ाद फिजा में किया गया है और नवाज शरीफ साहब ने एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन की है जिसके मुताबिक फिर उन्होंने मुशावरत की और फिर वो इस नतीजे पर पहुंचे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो निज़ाम है, इनमें से जिन असहाब के मैंने नाम लिए हैं ये सारे ममदूह ज़माना है, लेकिन इनका कोई कंट्रोल। ख्वाजा आसिफ साहब से नाराज़ी सिस्टम की। ख्वाजा आसिफ साहब चांदमारी कर रहे हैं, उससे पहले कि उनकी तरफ मामला नज़ला गिर जाए पूरा, जो कि गिरने वाला है और नाराज़ी का उन्हें बड़ी अच्छे तरीके से इल्म है, तो वो उससे पहले इधर से उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी कि किसी तरह से मैं फिर ये बना के रखूँ, कल को मुझे हटाया जाए, तो प्रेशर आ जाए और बड़े बड़े फैसले हो जाए मरी मीटिंग के अंदर। तो मैं कोई देखे ना, ये मैं बड़ों से टकरा गया था। ख्वाजा साहब टकरा रहे हैं सिस्टम से और ना उनके टकराने की कोई अहमियत बाकी। पार्टी में उनकी वो हैसियत नहीं है कि वो बगावत करे और को बगावत करे तो उसके साथ कुछ चले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। तसलसल का फैसला हो गया है और इसकी तस्दीक वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कर दी है कि मरी मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक हो गया है कि तसलसल जारी रहेगा। आपको वैसे शक था इसमें किसी किस्म का कि राना सनाउल्लाह साहब की तस्दीक की जरूरत नहीं थी? नहीं, ज़रूरत नहीं थी, वो खुद राना साहब भी कह रहे थे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फुल कोर्ट मीटिंग हुई जिसमें कुछ मामलात पर मंजूर कर लिए गए कुछ मामलात, लेकिन जो 2 जजेस की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ख़त लिखा गया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उस ख़त का कोई तज़किरा नहीं हुआ, उस ख़त को कोई एंटरटेन नहीं किया गया। जजेस के खतूत के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि सैलाबी सूरत हाल जो है वो इस वक्त क्या है, चनाब में अभी मज़ीद पानी आ रहा है और मज़ीद उससे नुकसान हो सकता है, हुकूमत क्या कर रही है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट, नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में भी हमने बात करनी है कि वो जो कुछ अरसे से वो जो पहले EDCR के बारे, फिर उसके बाद अब जो ताज़ा उन्होंने ZKB के हवाले से जो बातचीत की है, उनके पीछे कौन पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, और वो हनीफ अब्बासी साहब जो उनके पीछे पड़े, तो हम देख रहे थे ख्वाजा आसिफ ही सबके पीछे पड़े हुए थे। नहीं, वो ये जब इस वजह से ख्वाजा आसिफ साहब पीछे पड़े हैं कि उनके पीछे भी कोई पड़ा हुआ है। अच्छा, और हनीफ अब्बासी साहब किसको डिफेंड करने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ आ गए हैं, हाँ, इस पे डिटेल में हम बात कर लेंगे। अच्छा, हनीफ अब्बासी साहब किसी के कहने पे पीछे पड़े हुए, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। हबीब साहब, तसलसल का फैसला हो गया मरी मुलाकात में, गो के ज़रूरत तो नहीं थी वैसे इसकी, हम सबको पता था कि ये तो होना ही है। पता नहीं क्यों बार बार इस चीज़ पे एम्फोसाइज किया जा रहा है कि मरी मुलाकात में तसलसल पे इत्तेफाक हो गया। नहीं, ऐसा नवाज शरीफ साहब ने इत्तेफाक ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे ये फैसला बिल्कुल किसी आज़ाद फिजा में किया गया है और नवाज शरीफ साहब ने एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन की है जिसके मुताबिक फिर उन्होंने मुशावरत की और फिर वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जनाब ये काम होना चाहिए। अच्छा, इसमें तो कोई काम भी नहीं, ये तासुर दिया जा रहा है, ये तासुर दिया जा रहा है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी एक मफाहमत का, एक मुज़ाकरात का या मुशावरत का तासुर दिया जा रहा है। मोहतरमा मरियम नवाज भी उस मीटिंग में मौजूद थी और गोया कोई इतनी अहम थी कि जिसके लिए जापान से वो सीधी इस्लामाबाद उतरी और इस्लामाबाद से फिर वो मरी गई। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो निज़ाम है और उस पे इनमें से जिन असहाब के मैंने नाम लिए हैं ये सारे ममदूह ज़माना है, लेकिन इनका कोई कंट्रोल नहीं है, इनका कोई काबू नहीं है। मैंने आपको अर्ज किया कि ये एक ऐसी बस पे बैठे हैं जो एक ट्रेलर पर लदी हुई है और ये उसकी ड्राइविंग सीट पे बैठ के खाली हॉर्न बजाते हुए समझ रहे हैं कि जनाब आगे से हट भी रहे हैं लोग और गाड़ी हम चला रहे हैं। इनका कोई कंट्रोल नहीं है सूरत हाल पे, ना ये वाक़यात को बर्पा करने की सलाहियत रखते हैं ना वाक़यात को रोकने की सलाहियत रखते हैं। तो लिहाजा ये कहना कि जनाब तसलसल का फैसला इन पर किया है, तो ये आप इनके ऊपर तोहमत ना लगाएं, ठीक है, जो चाहें हैं सो आप करें, हमको अबस बदनाम किया, ठीक है, तो इन बेचारों पे ये इल्ज़ाम ना लगाए। हाँ, पाकिस्तान के निज़ाम में तसलसल का फैसला हुआ है, आप यूं कह लें, ये है स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट और वो जाहिर है तसलसल जारी रहेगा और देखते हैं कि वो कब तक जारी रहता है। वो एक लतीफ़ा जो हम यहाँ पे कई दफ़ा शेयर कर चुके हैं पहले भी,
کہ خامد جو اپنے دوستوں کو بتاتا تھا کہ گھر میں بڑے بڑے فیصلے میں کرتا ہوں اور چھوٹے چھوٹے میری بیوی کرتے ہیں. ہاں بڑے بڑے کہ انڈیا پاکستان کی جنگ لگنی چاہیے کہ نہیں, روس یوکرین کو روک دینا چاہیے, ٹرمپ کو ٹیرف کتنا لگانا چاہیے, باقی بجلی کہاں پہ استعمال ہونی ہے, الیکٹرانکس کون سی آنی ہے, رشتہ دار کون آئے گا, کھانا کیا پکے گا, وہ چھوٹے چھوٹے فیصلے میری بیوی کرتی ہے. تو میاں صاحب بتانا چاہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے فیصلے میں کرتا ہوں جی. لیکن میں اس کے ساتھ ایک جڑی آپ کو خبر دے دیتا ہوں. وہ کیا؟ ضمنی انتخاب جو ہونے ہیں ان سیٹوں کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نااہل کیے گئے ہیں, احمد خان بچر صاحب کی جو سیٹ ہے وہاں سے جن صاحب کو ٹکٹ دی گئی ہے ان کا نام ہے علی نور نیازی, اور وہ ٹکٹ کسی بڑے کے کہنے پہ دی گئی ہے, بلکہ بڑے سے مراد نواز شریف نہیں ہے. اچھا, نواز شریف صاحب نے سائن بھی نہیں کیا. رانا ثناء اللہ صاحب جو پنجاب کے صدر ہیں انہیں پتہ بھی نہیں ہے, جو جنوبی پنجاب کے صدر ہیں ان کو بھی نہیں پتا. پیچھے سے ایک آیا کہیں پتہ نہیں کہاں سے آیا, اوپر سے آرڈر آیا کہ اس بندے کو ٹکٹ. حالت یہ ہو گئی ہے کہ اپنی جماعت کے اندر ٹکٹ نہیں دے سکتے اپنی مرضی سے. آپ بات کر رہی ہیں کہ تسلسل کا فیصلہ کر لینا. نہیں, میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ ایمفسائز کیوں کیا جا رہا ہے بار بار اس بات پہ. اور ابھی تو بار بار سوشل میڈیا پہ یہ چلتا ہے, نواز شریف صاحب, پہلے تو یہ تھا نواز شریف صاحب سوچ رہے ہیں ایکسٹینشن دینی ہے نہیں دینی, نواز شریف راضی نہیں ہے. نواز شریف راضی ہو نواز شریف صاحب سے خود پوچھ لیں وہ واقعی یہ سوچ بھی رہے تھے یا نہیں سوچ رہے تھے. یہ تو وہ سوشل میڈیا والے جانے نا. یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ میں یہ سوچوں کہ جناب ٹرمپ صاحب کو آئندہ یہ بیان دینا چاہیے اور ٹرمپ کو پوری دنیا کو یوں کرنا چاہیے. وہ ہمارے ایک سینئر صحافی تھے شاہد ملک صاحب, اب بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. وہ ایک دن میں کہیں جوش جذبات میں بہ کے میں نے کچھ دنیا کی ناانصافیوں پر کچھ تبصرہ کر دیا, جو اب بھی عادتاً میں کبھی کبھار کر دیتا ہوں, لیکن اب الحمدللہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ سکون آ جاتا تھوڑا سا. خیر, تو وہ نوجوانی کا آپ جیسا عالم تھا, تو مجھے میرا انہوں نے شکوہ سنا جو اس دنیا سے مجھے تھا, اور انہوں نے پھر مجھے رسان سے کہا, انہوں نے کہا حبیب صاحب اگلی دفعہ موقع ملا اور جب دنیا بن رہی ہوئی تو مشورہ ضرور دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اکبر, آپ نے بڑی بیچ میں, سوری حبیب صاحب آپ کر تو نواز شریف صاحب کی اس وقت یہی ماشاءاللہ, وہ مطلب اگر انہیں موقع ملتا, اگر ان سے پوچھا جاتا تو وہ مشورہ دیتے. یہ ماضی تمنا ہی ہے. میاں صاحب سے ان کی اپنی جماعت کے ٹکٹ کا نہیں پوچھا گیا. کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے سائن بھی کسی نے کر کے بھیج دیے کہ اینو ٹکٹ دیتا ہوا تو چلو یہ آ رہا بیچ میں. اچھا, آپ نے جب میں انٹرو دے رہی تھی تو آپ نے ایک لائن بڑی اس میں ایڈ کی کہ ایس سی او کے موقع پہ, جو آج پریڈ بھی ہوئی اس کے موقع پہ, عالمی میڈیا کی نظروں کا مرکز جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل ہیں. آپ کی نظروں کا مرکز کیا تھا؟ اب چلیں عالمی میڈیا کو چھوڑیں, آپ مجھے میری نظروں کا مرکز تو شہباز شریف صاحب تھے. سبحان اللہ. کہ کس طرح سے وہ چیرتے ہوئے پیچھے سے جب وہ اوپر آئے, ہم نے وہ فوٹیج دیکھی ہے, آپ نہیں بلکہ ہمیں دکھائی وہ فوٹیج. اچھا نہیں, آپ اس میں میرے لیے دلچسپی کا باعث تھی. یا پھر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسکائی بلو کلر کا سوٹ ایک ورلڈ فورم پہ, ان کی ویسے چوائس بڑی میٹرو سیکشل کلرز پہنتے ہیں. ہاں, وہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی اپنی مرضی, ان کی اپنی چوائس ہے, لیکن ایسے مواقع پہ یوزلی ڈارک کلرز ہوتے ہیں. ہم نے عالمی لیڈران کو دیکھا, شاید آپ ان کا ڈبل بریسٹڈ کوٹ اور وہ جو ایک اوپر وہ پہلے تو سردیوں میں وہ ٹوپی بھی پہنتے ہیں. وہ دیکھیں شہباز شریف صاحب ہمارے ملک کے محترم وزیر اعظم ہیں. عالمی میڈیا کی توجہ کا وہ مرکز نہیں تھے. البتہ جو چین نے جو یہ اپنی پریڈ کی ہے, یہ پریڈ سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی رسید تو دی ہے امریکہ نے, کہ امریکہ نے کہا کہ آپ تینوں مل کے میرے خلاف سازش کر رہے ہیں. انہوں نے نارتھ کوریا والوں کو بھی کہا ہے, رشینز کو بھی کہا ہے, اور اس کے ساتھ چین کو بھی کہا. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ اتنی بڑی انہوں نے پوری دنیا کے سامنے جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے, یہ دنیا میں ایک نئے ورلڈ آرڈر کا اعلان ہے. اور جب بھی نیا ورلڈ آرڈر جنم لیتا ہے تو دنیا میں ایک فرکشن بھی جنم لیتی ہے. ایسا ہی ہے. تو وہ فرکشن بھی اب آئے گی, ہمیں نظر آئے گی. اچھا, دوسری اس کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے آج جو یہاں پہ اس پریڈ میں لوگ موجود تھے, یا ایس سی او میں جنرلی لوگ موجود ہیں, جو مختلف ممالک موجود ہیں, ان میں بہت کم ایسے ہیں جہاں پہ ریئل ڈیموکریسی ہے, یا ڈیموکریسی کے قریب کچھ ہے. وہاں پہ کوئی ڈیموکریسی کا کوئی ایک سسٹم موجود نہیں ہے. اچھا, اور آج جو ہے آپ دیکھیے کہ پاکستان ان میں شامل تھا, ان ممالک میں, ان مہمانوں میں جو وہاں پر آج کی پریڈ کے لیے موجود تھے.
इस परेड ने पूरी दुनिया को एक मैसेज ये दिया है कि चीन का मुल्कों की सियासत से, अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और चीन मुल्कों के अंदरूनी निज़ाम पर कोई तनकीद भी नहीं करेगा और असरअंदाज भी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, यही वजह है कि उसके साथ जो आज जितने लोग खड़े थे, उसमें पुतिन, उसमें किम जोंग उन यानी नॉर्थ कोरिया वाले, उसमें बर्मा के सदर, और उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। अब पाकिस्तान उनमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जहाँ पे थोड़ी बहुत बात की जा सकती है आज भी, वरना जो कुछ हो रहा है बर्मा में, जो कुछ पुतिन कर रहे हैं अपने मुल्कों में, और जो कुछ जनूबी कोरिया में हो रहा है, शिमाली कोरिया में, माफ़ कीजिएगा, वो बिल्कुल वो डेमोक्रेसी के करीब भी नहीं है। लिहाजा इस इत्तेहाद को अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो इस हिस्से में, दुनिया के इस हिस्से में डेमोक्रेसी को एक सीरियस थ्रेट आ गई है, और उन्होंने जो SCO की सूरत में अपना चार्टर दिया है, एक ऑल्टरनेटिव चार्टर है। आप उसको, अगरचे उसमें जगह जगह हवाले दिए गए हैं UN चार्टर के, लेकिन दरअसल वो एक मुतबादल मीसाक है दुनिया के लिए, जो आपको चाइना दे रहा है। और आज उसने एक दिन पहले ये दिया, और 2 दिन पहले, और आज क्या किया, आज एक अपनी पूरी मिलिट्री ताकत का, अपनी फौजी ताकत का इजहार करके उसने ये बता दिया कि जिसमें लेज़र हथियार भी हैं, जिसमें ड्रोन्स भी हैं, टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं कि वो स्मार्ट रोबोट्स भी हैं, रोबोट्स हैं, ये सारी चीज़ें। इसका मतलब ये है कि वो चार्टर है उस UN का, और अब चाइना ने उसमें कुछ अमेंड किया है, जो कुछ भी वहाँ से लेना है लिया है। उस चार्टर के पीछे दुनिया की एक बहुत बड़ी फौज आके इस कुव्वत के साथ खड़ी हो गई है। तो लिहाजा पाकिस्तान में अब आप ये ज़रा, यानी इम्कानात ये हैं कि पाकिस्तान में शायद डेमोक्रेसी की वापसी जो है वो थोड़ी मुश्किल होगी, रिकवरी। इसमें जो सबसे बड़ा जो चीज़ एक है वो ये है कि अगर इंडिया भी आज वहाँ पर खड़ा होता, मोदी जी भी खड़े होते वहाँ पे, ठीक है, तो फिर ये जो एक नया ऑल्टरनेट सिस्टम है, इस आज हम फिर ये बात ना कर रहे होते, बल्कि सिर्फ दुनिया भर में एक ही बात हो रही होती कि दुनिया में एक ऑल्टरनेट सिस्टम ने, एक मुतबादल निज़ाम ने जन्म ले लिया है, और उसमें, और उसको जमहूरी हमायत भी हासिल है इंडिया की सूरत, किसी दर्जे में। इंडिया भी उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है, बट चले उन 4-5 में एक तगड़ी डेमोक्रेसी, तो एक तगड़ी डेमोक्रेसी आती है। अच्छा, और हमारा हाल भी ये है कि हम जो डेमोक्रेट हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा जो इंटरनेशनल मीडिया है वो हमारी फील्ड मार्शल में इंटरेस्टेड है। यानी दुनिया में हमारा परसेप्शन क्या है, जरा इस पर गौर फरमाइए। वो तो अमेरिकी मुलाकात के बाद से ही हो तो गया दुनिया में हमारा परसेप्शन ये है कि लोगों को पता है कि ताकत कहाँ पे। लेकिन अबीब साहब, इसमें अब मेरे जहन में एक सवाल ये है, एक तरफ चीन और एक तरफ अमेरिका। अभी हाल ही में हमने अमेरिका में जो मुलाकात हुई, और उसके बाद मतलब एक हमने दुनिया को बताया कि हमारी क्या वैल्यू है। उसके बाद अब हम चीन में खड़े हैं, और फिर वहाँ भी इंटरनेशनल मीडिया हमारे फील्ड मार्शल पर नज़रें मरकूज़ किए हुए है। हम एक जो तवाज़ुन है वो कैसे रखेंगे, क्योंकि अमेरिका, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका जो है वो ये बर्दाश्त करेगा कि हम उस साइड पे चले जाएं, फिर अमेरिका के मुफादात को इससे नुकसान पहुंचेगा ना, और चीन भी ये नहीं बर्दाश्त करेगा कि हम अमेरिका से क्लोज हों। एक बात तो समझ लीजिए कि हम चीन के दोस्त हैं और चीन हमारा दोस्त है। अच्छा, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हरफे आखिर अभी तक तो लगते हैं, ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब है वहाँ पे, लेकिन उनका फैसला बहुत जल्द हो जाने वाला है। ये जो मिड टर्म इलेक्शन आएगा वहाँ पे अगले साल, वो बहुत सारी चीज़ों को बदल के रख देगा। अच्छा, जब वो बदल जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगा कि अमेरिका और चीन के दरमियान तवाज़ुन कैसे रखना। देखिए, कुछ अर्सा पहले तक चीन ये चीज़ नहीं देखता था कि आप किसके दोस्त हैं। अब चीन ये देखता है, इसीलिए मैंने पूछा। अब ये चीन देखने लगा है कि आप किसके दोस्त हैं और आपकी दोस्ती की गहराई कितनी है, और उसमें पाकिस्तान के सामने कई सारे ऑप्शंस होंगे, और बड़े मुश्किल ऑप्शंस होंगे।
وہ جو پالیسی آپشنز ہیں وہ کتنے آسان نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال پاکستان کو اس پہ فیصلہ کرنا پڑے گا اور ظاہر ہے اس کے لیے بڑی مشاورت کرنی چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو پریڈ ہے ان اے وے یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تبدیلی کا اشارہ نہیں ہے، تبدیلی کا دنیا میں تبدیلی کا آغاز ہے، نکارہ ہے. نکارہ ہے. فیصلہ حبیب صاحب میرا خیال ہے ہم نے کر لیا ہوا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ ایک شہباز شریف صاحب نے فرمایا پہلے روز جو اس کا ایس سی او کا تھا کہ ہاں پاکستان صدر شی جن پنگ کے ویژن کے ساتھ تیار کھڑا ہے. ایک اچھا اس کو ہم لے سکتے ہیں اکنامکلی بات ہو رہی ہے، ون بیلٹ ون روڈ کی سی پیک کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم فیلڈ مارشل صاحب جو وہاں پہ موجود ہیں اور جس طرح سے ان کو بھی پریزیڈنٹ شی نے اکارڈ کیا ہے وہ اس پہ انڈیا بڑا بول رہا ہے کہ مطلب یہ دیکھیں بڑا خوش ہے آپس میں بیکاز ہی از ٹیکنگ ہم ایز دا ریئل لیڈر ان دیٹ سینس. اس کے علاوہ رشیا والا جو صدر پوٹن کے ساتھ جو شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب گئے تھے رشیا اور یہ ان کا الزام تھا نا کہ جنرل باجوہ نے کیسے بھائی ایک تقریب کے اندر بیٹھ کے اس کی مخالفت کر دی کہ وہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے اپنا الائنمنٹ شو کر دی. صرف ایک تبدیلی کے ساتھ، ایک عہدے میں ایک شخص کی تبدیلی کے ساتھ ہم آج دوبارہ یہاں پہ آ کے دوبارہ سے مراد ہے کہ ایک اور طرف آ کھڑے ہو گئے ہیں. خوف صرف اتنا ہے کہ ایک تو وہی یہاں پہ آپ جوڑ لیں اپنا تسلسل جس کا فیصلہ کیا گیا مری میٹنگ کے اندر، اس تسلسل کو انڈورس کر رہا ہے چائنا بھی، اور وہ جو آپ دکھا رہے ہیں پاورفل امیج، وہ جو چار کھڑے ہیں چاروں میں سے کوئی ڈیموکریٹک نہیں ہے انکلوڈنگ شہباز شریف صاحب. اور پھر اس کے ساتھ آپ جوڑ لیجیے اب آپ رشیا کے بھی قریب ہونے جا رہے ہیں. تو جو حبیب صاحب بات کر رہے ہیں ود ان سم ایئرز میرا خیال ہے، مجھے ایسا لگتا ہے سر یہ ڈپینڈنس امریکہ پہ بتدریج کم کر کر کے یہ ہم اس بلاک کے اندر ٹوٹل گھسنے کی فل کوشش کریں گے. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک اس بلاک میں جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے فائنینشیل سیٹلمنٹس. ابھی تک جو اس نظام پہ فائنینشیل کنٹرولز ہیں وہ ویسٹ کے ہیں، وہ یہاں کے نہیں ہیں. اچھا جب تک ایک متبادل فائنینشیل سسٹم نہیں ہوگا تو اس وقت تک معاملہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. ٹھیک ہے، تو ان کا بلاک نہیں بن سکے گا. ہاں آپ اس کو ارینجمنٹ کہہ لیں ہیں، آپ اس کو ایک تھریٹ کہہ لیں، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں. دیکھیے اس سے پہلے رشیا کے اندر فائنینشیل، رشیا کی کمزوری کیا تھی؟ سوویت یونین کی. سوویت یونین ایک آلٹرنیٹ پیدا نہیں کر سکا تھا معاشی نظام کا. دیکھیے معاشی نظام ایک سیٹلمنٹس کے سسٹم پہ چلتا ہے نا، پوری کی پوری معیشت کے میں نے کوئی چیز وہاں سے خریدی، میں نے پیمنٹ کیسے کرنی ہے، کون سی کرنسی میں کرنی ہے، کیسے میری بینکنگ جو میرا بینکنگ چینل ہے وہ چلے گا. ابھی تک آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی تک چین، نارتھ کوریا، رشیا مل کے کوئی ایسا ارینجمنٹ نہیں کر سکے جسے کلیئرنگ سیٹلمنٹ کہتے ہیں. لیکن جو لبرل آرڈر ہے وہ تو چیلنج ہو گیا، چیلنج بھی ہو گیا، اس کے بھی اپنی بہت ساری جو خرافات ہیں وہ واضح ہونا شروع ہو گئی. دوسری بات ہے کہ ابھی اسی کے اندر ہی آپ کا کیپٹلزم اور آپ کا مالیاتی سسٹم ہے. خود چین کی جو معاشی مضبوطی ہے وہ ڈالر ٹرمز میں ناپی جا رہی ہے. ہاں دنیا کی معاشی مضبوطی ڈالر ٹرمز میں ناپی جا رہی ہے. خیر ہم یہاں پہ نکلتے تو یہ ایک مختلف چیز ہے ابھی، لیکن بہرحال یہ نکارہ بچ چکا ہے، اعلان ہو چکا ہے اور اس کے بڑے دوررس اثرات ہوں گے. اور اب اس میں آپ کو ایک عرض کروں کہ انڈیا کی جو آج کی موو ہے یہ آپ کو اس کے کچھ دن میں اثرات دکھائی دیں گے. اچھا، اور یہ اثرات پاکستان کے لیے اللہ کرے اچھے ہوں. اللہ کرے. اچھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں حبیب صاحب فل کورٹ میٹنگ ہوئی جس میں اسٹیبلشمنٹ رولز کی منظوری ہوئی اور پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کی منظوری ہوئی. 5-6 آپ اس یعنی 6 لوگوں نے حق میں دیا اور 5 لوگوں نے مخالفت میں دیا. لیکن جو 2 ججز نے گزشتہ روز خط لکھا تھا، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اسحاق خان صاحب نے، ان خطوط میں جو آپ کہہ لیں چارج شیٹ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف اور یا جو سخت سوالات پوچھے گئے تھے انہیں تو انٹرٹین نہیں کیا گیا. انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز پہ سوال اٹھایا لیکن وہ تو منظور ہو گئے. آج یہ سلسلہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان خطوط سے کیا ہوگا. ججز اپنا احتجاج بس ریکارڈ کرا رہے ہیں لیکن کوئی تبدیلی تو نہیں آ رہی. ایک تو یہ بات سمجھیے کہ یہ جج صاحبان جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ خط بھی لکھا تھا کہ عدالتوں کے معاملے میں جو خفیہ ایجنسیاں ہیں یا ادارے ہیں وہ کوئی رول پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں. اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا قاضی فائزی صاحب.
जो जिसको काजी कहना को मुनासिब बात नहीं है, जिसको चीफ जस्टिस, जिसको जस्टिस कहना भी शायद को मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि कज़ा और इंसाफ उस शख्स के करीब से भी नहीं गुजरे थे। और उस शख्स ने जो कुछ किया पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की अदलिया के साथ और इन जजों की शिकायत के साथ, वो पाकिस्तान की तारीख में लिखा गया है। अब ये जो जज साहिबान हैं, ये जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, लेट्स एडमिट इट कि जज साहब जो हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद वहाँ ले जाए गए, अगर जो उनके लिए जो कोट किया जाता है, जो वो 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं था, आर्टिकल 200 है शायद, लेकिन जस्टिस साहब का वहाँ जाना, वहाँ ले जाया जाना, दरअसल उसके ऊपर एक बार बात होती है कि ये हमारी जो इंतज़ामिया है, इसने कुछ जजों को वहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए चीफ जस्टिस बनाया है इनको, जस्टिस डोगर साहब को। अब जस्टिस डोगर साहब जो है वो उन्होंने अगर, और जस्टिस डोगर साहब के कुछ जो तर्ज अमल है उससे ये बात जाहिर भी होती है कि जस्टिस साहब का झुकाव वो इंडिपेंडेंस की बजाय थोड़ा सा हुकूमत की तरफ है। ये जजों में होता है, ये कोई नई बात नहीं है। कुछ जजेस होते हैं जो एक एंटी जो जिनकी पोजीशन ये होती है कि हुकूमत के खिलाफ हर शख्स को रिलीफ मिलना चाहिए। ये रहा है सर, लेकिन और कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं कि पॉलिसी के इश्यूज पे अदालत को, हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए। मसला तो ये है ना कि अब यहाँ पे उनका झुकाव आईन की तरफ नहीं है, अच्छा, ये हुकूमत की तरफ थोड़ा जो बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ ना, हुकूमत की तरफ होना एक और चीज है ना सर। अच्छा, अब बाकी बातें आपने जरूरी कहनी है। उनके फैसले है ना। अच्छा, हबीब साहब कह रहे हैं कुछ बातें बगैर कहे समझी जाए ना, बगैर कहे समझी जाए। नहीं वैसे तो बच्चा जानता है। अब जो फैसला आ गया वो पब्लिक प्रॉपर्टी, जो सब जानते हैं ना लोग, सब जानते हैं कि जस्टिस डोगर साहब जो हैं वो क्या है। और फिर आज के जो मुझे एक समझ नहीं आई कि ये जो अदालत के रूल्स हैं इनके ऊपर वोटिंग क्यों हुई। हाँ, क्यों ये मुझे समझ नहीं आई कि ये तकल्लुफ क्यों किया गया। ये मसला ये है कि अदालत के जो रूल्स है ना, आपने अदालत की रूल्स के जरिए अदालत को चलाना होता है। अदालत के रूल्स हम आम तौर पे हमेशा इत्तफाक राय से तय होते हैं। आप उन पे इत्तफाक राय पैदा करते हैं। तो जस्टिस डोगर साहब की आज बहुत बड़ी कमजोरी आया हो गई इस मामले में कि उनके हिस्से में 6 वोट आए और गालिबन उनमें से कुछ ऐसे थे जो भी मुस्तकिल जज भी नहीं। ऐसा ही है ना? जी रिपोर्टेडली। अच्छा, जब आप इस ऐसी कैफियत में चीफ जस्टिस साहब आ गए हैं कि उनके साथ 5 लोग हैं ना, चीफ जस्टिस की अपनी जात के अलावा उनके साथ 5 लोग हैं और 5 लोग कहीं और हैं। 11 जज है ना शायद। जी, 11 ही। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो तो एक धड़े की सरबराही करेंगे। तो लाए इस्लामाबाद के जो चीफ जस्टिस है, देखिए आप अगर लाए भी गए थे ना तो आप मैनेजमेंट करते हैं ना। अगर ये खत भी डिस्कस हो जाता तो क्या प्रॉब्लम थी? हबीब साहब, प्रॉब्लम ही तो है वो खत। और देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ अरसे में चूंकि इमरान खान साहब के केसेस यहाँ पहुंचने वाले हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस पहुंचने वाले हैं, उससे पहले सेटिंग की जा रही, अरेंजमेंट हो रही है। ये तासुर अदलिया के बारे में नहीं होना चाहिए और अदलिया को अपने फैसलों के जरिए इस तासुर को रफा करने की कोशिश करनी चाहिए। तरमीम के बाद भी आप हबीब साहब ऐसी बातें करते हैं, मुझे वैसे बड़ी हैरत होती है। देखिए 26वीं आईनी तरमीम जो है ना वो किसी दर्जे में बाइंडिंग है इंसानों पे, ज़मीर पे नहीं। ये आपने अच्छी बात की है। अकबर, आप वो जो ख्वाजा आसिफ वाली बात कर रहे थे कि हनीफ अब्बासी जो हैं, ख्वाजा आसिफ, मैं उससे पहले वैसे गर्ज कर लूँ, वो क्या नाम है, जजों वाली जो बात हो रही थी वो सलमान अकरम राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो पीछे टीवी पे मैंने अचानक देख लिया। कल सर एक मीटिंग हुई, मैं सलमान अकरम राजा साहब की बात करना चाहता हूँ कि वो उन्होंने यहाँ पे तो वो जज्बाती भी हैं और उसूल परस्त भी हैं और वो उनकी उर्दू भी बड़ी अच्छी बोलते हैं, अंग्रेज़ी भी अच्छी बोलते हैं और वो एक रिटोरिकल स्टेटमेंट्स तो उनकी काफ़ी होती हैं। ये NA 129 की एक मीटिंग हुई कल PTI की, उस मीटिंग को शेयर किया सलमान अकरम राजा साहब ने और उस मीटिंग में 129 की बात ही नहीं हुई। ऐसा है। क्यों बात क्यों नहीं हुई? वो तो फिर क्या बातें होती हैं? बात ये हुई ना, उसमें हुआ ये कि यहाँ से उन्होंने हाफिज नोमान साहब को फील्ड किया है,
ادھر سے حماد اظہر صاحب والا وہ حلقہ ہے نا, تو یہاں پہ ایک بندہ جو گراؤنڈ پالیٹکس کو اور اس کا حلقہ ہے اور اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا, وہ میاں اسلم اقبال ہے. ان کو پوچھ لیا جائے ایک دفعہ کہ وہ بھی ساتھ کیمپین, کچھ ہی دن رہ کے 19 کو الیکشن ہے, تو وہ ساتھ ذرا اس میں کیمپین میں بتائیں کہ کہاں کہاں پہ کس کس جگہ پہ کیا طریقہ کار سب کچھ ہونا چاہیے. تو اس پر راجہ صاحب نے کہا یہ بعد میں کریں گے بات, اچھا ہاں چھوڑیں اس کو, دفعہ کریں. اور پھر وہ ایک سسٹم کو بنایا ہوا ہے پی ٹی آئی نے اپنا, کوئی الیکٹرانکس ہے نا, تو وہ اس چیز میں کہ مطلب آپ نے وہ جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ مینیج کرنے ہیں اور کہاں کہاں پہ کون جائے گا, وہ اس طرح کا سارا سسٹم ہے وہ الیکٹرانک. وہ فیصل شیر جان صاحب کو غالباً چلاتے ہیں. تو بات انہیں کہا گیا کہ آن گراؤنڈ آپ کو یہاں سے مدد وغیرہ وہ دیتے ہیں, ان کا چھوڑیں, دفعہ کریں, رہنے دیں اس کو, آپ جانے دیں. نہیں, وہ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے نا کہ ہمیں آن گراؤنڈ کسی نے کمپین کیا چلانا ہے. یہ غلط بات ہے. نہ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ ڈسکشن کریں. آپ نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے, آپ پھر ڈیفیٹسٹ اپروچ ہے. یہ تو آپ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ اب گو کہ اس میں پاکستان میں اس تاثر میں کوئی وہ نہیں ہے. یہ بالکل صحیح تاثر ہے کہ نہیں لڑنے دیا جائے الیکشن, یا پھر فارم 47 پہ جیت لیں گے, وہ الگ بات ہے. لیکن آپ اپنی طرف سے تو آپ نے کوشش پوری کرنی ہے. بڑی سادہ سی بات ہے سیاسی, مطلب جس اس جگہ کا, اور بہت پرانا, مطلب یہ دیکھیے اصولی طور پہ صاحب کے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں جب میاں اسلم اقبال صاحب, میرا چونکہ میں اسی جگہ سے تھا جب یہ ناظم بنے تھے وہاں سے, تو وہ تب سے, اور وہ تو گراؤنڈ پہ بڑے وہ اصولی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو اس الیکشن کا بھی بائیک آؤٹ کرنا چاہیے تھا, لیکن پتہ نہیں بہرحال اب ان کی اپنی پالیسی ہے, ہاں ان کی وفات کی وجہ سے, لیکن الیکشن کا بائیک آؤٹ ان کو مسلسل یہ بھی کرنا چاہیے تھا. اچھا, خواجہ آصف والے معاملے پہ آ جاتے ہیں. اکبر, آپ کیا بات کر رہے تھے کہ حنیف عباسی صاحب کیوں پڑے ہوئے ہیں پیچھے خواجہ آصف کے؟ خواجہ آصف صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا, وہ میں اس دن ایسے دیکھ رہا تھا, ادھر ہی کہیں پہ لکھی ہوئی ہیں, مجھے صرف 1 منٹ دے دیں. ہاں, خواجہ آصف صاحب نے, سر یہ روشنی ڈالیے گا, انہوں نے زیڈ کے بی کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا یہ امیر لوگ اپر ہاؤس میں کیسے پہنچ جاتے ہیں, کسی جماعت سے بلانگ کرتے ہیں یہ. اب وہ یہاں پہ صرف زیڈ کے بی کے وہ سینیٹر صاحب کی بات نہیں نہ ہو رہی, بہت سے اور امیر لوگ بھی تو پہنچے ہوئے ہیں اوپر, نیملی محسن نقوی صاحب. ووٹ کس نے دیا ان کو؟ فیصل واڈا صاحب, کیا نام ہے ان کا, کاکڑ صاحب. جی, یہ امیر لوگ اوپر کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ یہ امیر خالی عمارت سے, پیسے سے نہیں ہوتا. کاکڑ صاحب ویسے کاکڑ صاحب امیر اس پیمانے پہ امیر نہیں. اچھا, تو پھر یہ کون سی عمارت ہے؟ یہ طاقت کی عمارت. ٹھیک ہے, کاکڑ صاحب کا مجھے نہیں پتا, لیکن کاکڑ صاحب بہت امیر آدمی. دیکھیے اپنے ساتھ ساتھی ہیں. دیکھیے خواجہ آصف صاحب کا جو پرابلم ہے, اچھا ویسے تو خواجہ صاحب ایوان زہری میں کیسے پہنچ گئے؟ اچھا, خواجہ صاحب کا تو جو پرابلم ہے حبیب صاحب وہ تو چھوڑے نا, یہ حنیف عباسی صاحب کا کیا پرابلم ہوا ہے, وہ کیوں خواجہ صاحب اس میں تھوڑا سا پہلے وہ جو سیال کوٹ کے وہ معاملہ تھا نا, وہ اے ڈی سی اقبال سنگھیڑا والا معاملہ تھا, وہاں پہ بھی عرض کی تھی کہ خواجہ آصف صاحب سے ناراضی سسٹم کی ہے, اسٹیٹ کی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ہے, اور خواجہ آصف صاحب پارٹی کی کیوں ہونی ہے بھائی؟ اچھا, لیکن ہمارے کچھ صحافی یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو ناراضگی ہو رہی ہے خواجہ آصف صاحب, اس سے پہلے کہ خواجہ طرف آصف صاحب چاند ماری کر رہے ہیں, اس سے پہلے کہ ان کی طرف معاملہ نزلہ گر جائے پورا, جو کہ گرنے والا ہے, اور ناراضی کا انہیں بڑے اچھے طریقے سے علم ہے, تو وہ اس سے پہلے ادھر سے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی ہے کہ کسی طرح سے میں پھر یہ بنا کے رکھوں, کل کو مجھے ہٹایا جائے یا پریشر آ جائے, بڑے بڑے فیصلے ہو جائیں ہماری میٹنگ کے اندر, کوئی اور وزیر دفاع کو ہٹانا ہے, تو میں کوئی دیکھے نا, یہ میں بڑوں سے ٹکرا گیا تھا. سچ بولنے کی پاداش میں میرے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ خواجہ صاحب میرا نہیں خیال ٹکرا رہے ہیں سسٹم سے, اور نہ ان کے ٹکرانے کی کوئی اہمیت باقی بچی, نہ اتنی ہمت بھی نہ. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ پارٹی میں ان کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ بغاوت کر سکے, اور کوئی بغاوت کرے تو ان کے ساتھ کچھ چلے بھی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو خاندانی سیاست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے جڑی ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے. وہ جو خلاف بھی جاتے ہیں نا, وہ ایک خاص حد میں, خاص درجے میں خلاف جاتے ہیں, اس سے زیادہ انہیں بھی پتا ہے کہ میں نے کتنا خلاف جانا ہے. وہ ہمیشہ انہیں پتا ہے کہ میں نے کتنی بات کرنی ہے. اچھا, اور وہ ہمیشہ یہی کرتے آئے ہیں. اچھا, اس دفعہ ان کی باتیں جو ہیں وہ تھوڑی سی مائنڈ کر لی گئی کہ یار آپ تو سسٹم کے بینیفیشریز ہیں, اور بینیفیشری ہوتے ہوئے آپ ہائیبریڈ کہہ رہے ہیں اور سارا کچھ کہہ رہے ہیں, تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا, انہیں تھوڑا سا تنکا لگا, تو انہوں نے, خواجہ صاحب ظاہر ہے سیاستدان ہے, تو انہوں نے کہا اچھا میں بھی ایک قدم آگے جاؤں گا. اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ان باتوں کی تپش جو ہے وہ زیادہ آ گئی نا. اس کے بعد پھر
حنیف عباسی صاحب کی ڈیوٹی لگی. یہ PMLN کا پرانا کام ہے اچھا کہ ایک جو ہے وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ چلتا ہے ہاں کہ اگر بیڈ کاپ آئے گا تو اس کو روکنے کے لیے ایک اور آدمی آ جائے گا, ٹھیک ہے, اور پھر کہیں گے دیکھنا جی حنیف عباسی نے یہ کر دیا. انہوں نے تو پریکٹیکلی حنیف عباسی صاحب نے نام نہیں لیا, لیکن عملاً خواجہ آصف صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر دیا. جی بالکل ایسے کہا ہاں ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا جس کو مسئلہ ہوتا ہے وہ حکومت وہ حنیف عباسی صاحب کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ حنیف عباسی صاحب شہباز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں. اب اس کا اگر آپ اس کو اب پولیٹیکلی اگر دیکھیں, پولیٹیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں, حنیف صاحب کس کے بہت قریب ہے؟ حنیف عباسی صاحب جو ہے ان کا درجہ PMLN میں بہرحال وہ نہیں ہے جو خواجہ آصف صاحب ہے. ہاں صحیح بات ہے. خواجہ آصف صاحب کو حنیف عباسی صاحب کے ذریعے یہ کہلوانا کہ جناب آپ ایسے ہیں, 40 سال سے آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں, تو میں نے دیکھے ایسے لوگ بھی جو استعفیٰ دے دیتے ہیں, تو آپ استعفیٰ دے دیں. تو یہ سٹل طریقے سے میرا خیال ہے کہ پیغام خواجہ آصف صاحب کو دے دیا گیا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ دے دیں تو ان کے لیے شاید بہتر ہوگا, اور اگر وہ نہ دیں تو تب شاید اس حکومت کے لیے بہتر ہوگا. اچھا اب جو بھی صورت ہے, اچھا اب اگر وہ رہیں گے تو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا وہ باعث شکایت بنے رہیں گے نظام کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا لیکن حکومت کی شاید عزت بچی رہے. اچھا اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ آپ تو پھر حکومت کے بارے میں واضح ہو جائے گا. لیکن میرے ذہن میں یہ بات کرتے ہوئے خیال آیا کیا بلا کہ خواجہ آصف صاحب نے پہلے استعفیٰ دینے کی کوشش کی تھی کچھ عرصہ پہلے اقبال سنگھیڑا کے معاملے, جس کی بعد میں تردیدیں آنا شروع ہو گئی. آج ان سے استعفیٰ مانگ لیا گیا ہے. گویا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ مناسب وقت پہ آپ سے استعفیٰ مانگا جائے, ڈیمانڈ کیا جائے. تو یہ جو استعفے کی ڈیمانڈ ہے یہ مطلب ایک کوئی معمولی بات نہیں ہے خواجہ آصف صاحب کے لیے, کہ اب انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے جو ساری زندگی وہ کرتے رہے اس کا انجام یہ ہے کہ خواجہ صاحب استعفیٰ دے دیں. مجھے صرف ایسے اس میں یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کا چھوٹا بھائی لڑ پڑتا ہے نا والے کے بدماش کے ساتھ, بڑا بھائی آتا ہے وہ کہتا ہے میں 4 سال سمجھانا بڑا ہی تو بغیرت ہے, 4 گالاں انہوں کاٹتا ہے, میں جا کے کٹاں گا اندر جا کے کہا اے معاملہ چل رہا ہے, میرا نہیں خیال کوئی. اچھا دیکھیے خواجہ آصف صاحب, دیکھیے اب یہ جو معاملہ ہے نا یہ ہو سکتا ہے یہیں تک, بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیے پالیٹکس ہے نا, ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ معاملہ ختم ہو جائے, لیکن جو خواجہ صاحب کے قریبی لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوگا. چل اچھا حبیب صاحب جاتے جاتے تھوڑی سی سیلابی صورتحال کے بعد پروگرام ختم کرتے ہو میں نہیں صرف ایک تھوڑی سی بات سیلابی صورتحال کی. حبیب صاحب چونکہ مسلسل اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ابھی کیا سچویشن ہے حبیب صاحب, کیونکہ پھر اس کے بعد ہمیں دیکھیے سیلاب تو مطلب اب تو چناب کا اور ستلج کا سیلاب ہے جو الٹیمیٹلی جا کے ظاہر ہے پنجاب میں گرے گا. دیکھیے سندھ کے لیے تو ابھی کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں محسوس ہو رہا, یعنی دریائے سندھ کے لیے اور یعنی سندھ صوبے دونوں کے لیے جی, لیکن پاکستان کے جو بیشتر جو خاص طور پر جنوبی اضلاع ہیں, اور پھر میں کل قصور بھی گیا ہوا تھا, اکبر بھی تھے, وہاں پہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس سے ایک بات کلیئر نظر آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے ہاں جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کا ایشو بن جائے گا. اور فوڈ سیکیورٹی تو ایک تو ہے نا کہ چاول اور گندم کی فصلیں, اب آپ کے لیے سبزیوں کا ایشو بھی بن جائے گا. ہاں یہ بات آپ نے کل بھی کہی. تو اب یہ جو ایشو ہے اس سے کیسے نمٹنا ہے, اور اب لوگوں کو جتنے لوگوں کے نقصانات ہو چکے, لوگوں کے کچھ نقصان ہے جیسے کسی کا ڈیرا گر گیا, کچا گھر تک گر گیا, جو یہ زمینوں کا نقصان ہے یہ کیسے پورا کرنا ہے, بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے ہمارا. بس اب دیکھیں کہ اب یہ جب دریائے سندھ میں گرتا ہے تو پھر کیا ہوگا. فرٹیلائزر کی فروخت ڈپ لے گی, آٹو موبائلز کی فروخت ڈپ لے گی, ایک طرف دوسری انڈسٹری کو بھی نقصان ہوگا. پھر آپ جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے, وہ میں صرف آخری صرف جاتے جاتے یہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پنجرت میں یہ سارا ریلا گرے گا اور اس کے بعد سندھ محفوظ رہ جائے گا؟ دیکھیے جو سندھ ہے نا, دریائے سندھ میں جب آپ اگر تو صرف دریائے سندھ کا سیلاب ہے ہاں تو وہ بہت بڑی تباہی نہیں مچاتا 10 لاکھ کیوسک پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, 10 لاکھ اگر اول تو 10 لاکھ کیوسک ہوگا نہیں وہاں,
ٹھیک ہے، وقفے وقفے سے پانی جا رہا ہے نا، ہاں، اکٹھا تو نہیں 10 لاکھ کیوسک جا رہا ٹھیک ہے، تو باقی جو جب وہ وہاں سے پانی گزر رہا ہوگا نا تو وہ اس دریا میں اس طرح کے پرابلم نہیں اللہ کرے ہے ایسا ہی ہو. تھینکس فار واچنگ اس. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد